السلام علیکم۔ یہ اوپر ویڈیو کے اندر جو صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ انڈیا کے اندر یعنی برِ صغیر کے اندر یہ جو اسلام کی ایک شکل اختیار کی گئی ہے قبر پرستی اور پیر پرستی کے ذریعے گویا ہندوازم کی ریکوائرمنٹ پوری کی گئی ہے، حالانکہ اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں آئی ہیں، قبر پرستی یہ آئی ہے ان مولویوں کے ذریعے، یہ روح واپس آ جاتی ہے، مردہ سننا شروع ہو جاتا، بس قبر پرستی کا بازار گرم ہو گیا۔ اور اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ مردہ سنتا ہی نہیں ہے، بس ختم بات، ساری قبر پرستی کی جڑ اکھڑ گئی۔ اور دوسری ہے پیر پرستی۔ پیر پرستی ہے یہ صوفیزم، صوفیہ نے اپنے آپ کو پجوایا ہے، اور یہ تاکہ لوگوں کو کچھ نظر آئے سامنے بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح شاہ ولی اللہ نے کہا کہ ایک جماعت آئی میرے والد صاحب کے پاس، تھوڑی دیر کے لیے رکی اور والد صاحب نے پوچھا شاہ عبد الرحیم نے کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی اللہ کی تلاش میں جا رہے ہیں، اللہ کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ بات اس انداز سے بھی ہو سکتی ہے کہ دین سیکھنے جا رہے ہیں، فہم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تو ان کا چلیے، آگے گئے، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ بزرگ صاحب ہیں، دیندار ہیں، ان کو آگے کرتے ہیں جماعت کرانے کے لیے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے جماعت کرائی، اور جس طرح جماعت کے بعد امام صاحب منہ پیچھے کر کے بیٹھتے ہیں لوگوں کی طرف، تو اسی طرح گھومے بیٹھے اور کہا کہاں جا رہے تھے؟ تو انہوں نے پھر وہی بات جو ان کے دل میں تھی، جس وجہ سے وہ سفر کر رہے تھے کہ کہیں دین کی تلاش ہو آگے پیچھے، تو انہوں نے کہا اللہ کی تلاش میں ہم نکلے بھائی۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم صاحب نے کہا تمہارے سامنے تو بیٹھا ہوا ہے، اور کہاں جا رہے ہو؟ تو اصل میں یہ چیز دماغوں کے اندر ایسی بسائی گئی ہے اس انداز سے، شیطانی طریقے سے، کہ اس کے بعد پھر عقیدے یہ بن گئے کہ سامنے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ پیر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، کوئی پتہ نہیں ہے، بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہوں، کہیں یہ مدینے میں نہ ہوں، اور سامنے اگر بیٹھے ہوئے بالکل نماز پڑھتے آپ کو نہیں نظر آ رہے ہیں، تو مت سمجھو کہ یہ بے نمازی ہے۔ بالکل پریکٹیکلی یہ واقعہ یقین کرے، ہمارے اپنے گاؤں میں یہ پیش آیا۔ ایک پیر وہاں آیا کرتا تھا، زمان شاہ، کافی عمر کے بھی تھے، تو ہم لوگ یہی سمجھتے تھے یہی اللہ والے ہیں۔ تو ایک صاحب بتاتے ہیں ان کے پاس وہاں ان کے بیٹھک تھی، وہ وہاں سے ذرا چکر لگا کے گاؤں کی طرف آ رہے تھے، تو سامنے ایک جنازہ بالکل تیار تھا، جس طرح جنازہ لوگ پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے، تو وہ کافی فاصلے پر تھا۔ جنازے والے لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا، دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے فلاں جنازہ، وہ بالکل راستے میں اس کو بنا ادھر ادھر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ صاحب بتاتے ہیں کہ پیر صاحب ادھر ہی رک گئے، آگے نہیں آئے، یعنی جنازہ نہیں پڑا لوگوں کے ساتھ مل کے، بلکہ ادھر سے پھر واپس ہو گئے جہاں سے ان کا ٹھکانہ تھا، ادھر ہی کہتے ہیں ادھر ہی چلتے ہیں، بعد میں آئیں گے، اس طرح۔ اور پھر جب وہاں اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں میں نے جنازہ پڑھا ہے نا؟ تو ظاہر بات عقیدت میں لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی حضور آپ نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ تو بعد میں جب اس کو کوئی دینی کی تھوڑی سی سمجھ آئی تو اس کا کہتے ہیں مار میں تو یعنی جب نہیں پڑھا ہے تو نہیں پڑھا ہے، تو جب نہیں پڑھا تو پڑھا کیسے ہے؟ اصل میں یہی دماغوں کے اندر چیز ڈال دیتے ہیں کہ پیر صاحب چاہے کسی جگہ شرکت کریں یا نہ کریں، وہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک عقیدہ بنا دیا گیا کہ پیر صاحب اپنے مرید کی گھر میں بھی، جہاں کتنے ایسے مرید ہیں، یقین کیجیے ایک پلنگ بچھا کے بالکل اس کے اوپر کوئی نہیں لیٹتا، مقدس پلنگ ہوتا ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے پیر صاحب آ کے لیٹتے ہیں، چاہے نظر نہ آ رہے ہوں تب کیا ہے، آتے تو ہیں۔ حتیٰ کہ میاں بیوی کا جو ایک پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے، پرائیویسی ہوتی ہے، اس کو بھی یہ پیر پامال کرتے ہیں، ان کے دماغوں کے اندر یہ ہے کہ پیر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پیر صاحب سے کیا پڑتا ہے جی؟ میری دینی پیر صاحب کے جا کے گھٹنے چومتی ہے، پاؤں کو بوسہ دیتی ہے کہ پیر صاحب ہے نا، پیر صاحب سے پردہ کیا کس چیز کا؟ پردہ تو انسانوں سے ہے، لوگوں سے ہے، یہ تو پیر صاحب ہے۔ تو یہ چیز اصل میں دماغوں کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ صوفیوں کے ذریعے یہ پیری بردی آئی ہے، اور مولویوں کے ذریعے یہ، چاہے بڑی بڑی پگڑیاں ہوں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے جنہوں نے یہ عقیدے دیے ہیں، احمد ابن حنبل،
انہوں نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ روح قبر کے اندر دوسرے دن لوٹ آتی ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر ابن قیم، ابن تیمیہ اور ابن حجر عسقلانی اور ان سارے مسئلہ پرستوں نے اسی عقیدے کو پروموٹ کیا ہے۔ اور آج اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا یہ عقیدہ ہے، کہتے ہیں بھائی سنتے تو ہیں لیکن مانگنا شرک ہے، مانگو نا، جو مانگے گا وہ کافر مشرک ہو جائے گا۔ مانگنا نہیں ہے، واسطہ وسیلہ بھی نہیں، لیکن سننے کا عقیدہ لازمی رکھنا ہے۔ سننے کا عقیدہ اگر تم نے نہیں رکھا تو پھر تم قرآن کے انکاری ہو، پھر تم بے دین ہو۔ دیکھیے کیسا شیطان کا وار ہوا۔ حالانکہ قرآن سننے کے عقیدے کو شرک کہتا ہے۔ سورہ فاطر پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ان کو پکارو یہ نہیں سنتے ہیں، اللہ بتا رہا نہیں سنتے ہیں۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی، نہیں سنتے۔ اور بالفرض تم کہو سنتے سنتے سنتے، اگر سن بھی لینا کبھی، یعنی جس طرح تمہاری بات اگر ان کو پہنچا بھی دی جائے بالفرض، یہ سمجھانے کے لیے، حالانکہ نہیں پہنچتی ہے، نہیں وہ سنتے ہیں، لیکن بالفرض تمہاری بات ان تک پہنچا بھی جائے، تمہارا فلاں بندہ تمہیں پکار رہا ہے، تو ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے تمہاری آ کے مشکل کشائی راجت روائی کریں۔ تو یعنی پھر خود سوچو کہ پھر پکارنے کا کیا فائدہ، کہ پتہ بھی چل جائے تو مدد نہیں کر سکتا ہے، تو بتاؤ پھر فائدہ، اتنا تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے اس عقیدے کا، کہ تمہارا یہ ذہن تھا کہ ان کو بات پتہ چل جاتی ہے، ان کو سن لیتے ہیں، یہ تمہارے شرکی عقیدے کا انکار کر دیں گے کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تم اگر ہمارے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے رہے ہو کہ ہم سن لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تمہارے اپنے دماغ کی خرابی، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ تو اس انداز سے